آج فرزانہ کی سہاگ رات تھی، وہ رات جس کا ہر لڑکی اور لڑکے کو انتظار ہوتا ہے، لیکن فرزانہ کی آنکھوں میں خوف اور ذہن میں سوالات تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، شوہر نے اندر آ کر روم لاک کیا۔ فرزانہ کا حال ایسا تھا کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ جیسے ہی شوہر فرزانہ کے قریب آیا، وہ بیڈ سے نیچے گر گئی اور پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا جو فرزانہ کے لیے یہ رات اتنی مشکل تھی؟ کیونکہ یہ جو اس کا دولہا تھا نا، وہ صرف ایک دن پہلے تک فرزانہ کا دیور تھا اور فرزانہ کو دیور کے ساتھ سہاگ رات منانے کے لیے ہاتھ پکڑ کر روم تک لانے والا کوئی اور نہیں، خود اس کا سابق شوہر فرحان تھا۔ بس وہ جو ایک رات تھی نا، ایسا لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ فرزانہ کو اسی کے سابق شوہر نے اپنے بھائی سے نکاح پر فورس کیا؟ فرزانہ سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ پوری فیملی نے اسے دیور کے ساتھ سہاگ رات منانے پر مجبور کر دیا؟ یار دیکھو، تھنک آیا ہی سوسائٹی کے پرابلمز کا سولوشن دینے ہیں، اور آج میں ایک ایسے ٹیبو پر بات کرنے آیا ہوں جس کی حقیقت سمجھنے کے بعد یہ پیٹ سہاگ رات کے اڈے بند ہو جائیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے آپ کو بتاؤں کہ آخر یہ پیٹ سہاگ رات ہے کیا؟ کیوں سابق شوہر اپنی طلاق یافتہ بیوی کو خود ان اڈوں پر لے کر جاتا ہے؟ کون یہ کاروبار چلاتا ہے؟ اور کیا یہ حلالہ کہلاتا ہے؟ پاکستان کا وہ ٹیلنٹ جو اب تک سب سے چھپا ہوا تھا، تھنک گلیوں گلیوں نگر نگر گھوم کر تلاش لایا ہے۔ اسی لیے آپ بھی ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیا پتا کل کو آپ کی آواز بھی تھنک وائس پر ہو۔ ہماری سوسائٹی میں حلالہ کو لے کر بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے حلالہ کے نام پر لوگ حرام کاری کر جاتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ ٹیبو ہے جو گھروں میں ڈسکس کرنا بھی غلط سمجھا جاتا ہے، اور جس ایشو پر بات ہی نہ ہو وہ حل کیسے ہوگا؟ اس لیے آج بات ہوگی اور کھل کر ہوگی۔ آپ چپ کے ہینڈز فری لگا کر سنیں یا اسپیکر پر چلائیں، مجھے غرض نہیں۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا میسج آپ تک پہنچ جائے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تھنک آپ کی تھنکنگ بدلنے میں کامیاب ہو جائے۔ بس وہ جو ایک رات تھی نا، ایسا لگتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ کھلے عام یہ ایک دھندا ہے۔ مرد کی مردانگی جو ہے وہ اسی میں شمار ہوتی ہے کہ آپ کتنا غصہ کرتے ہیں۔ جب آپ مذہب کو بزنس کے ٹول پہ استعمال کریں گے اور لوگوں کو مذہبی بلیک میل کریں گے تو یہ چیز بکے گی۔ یہ ناجائز ہے، حرام کاری ہے۔ حلالہ عمل نہیں ہے، حلالہ کانسیپٹ ہے۔ ایک دفعہ مثال ہے، ہم بچتی ہوئی ہے، اس کے فوری بعد ہم کی وائف بول دے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، میں دے دوں گا، آپ اس کے بعد لے کے چلے جائیں واپس۔ حلالہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں فرزانہ کی کہانی میں واپس جانا ہوگا، تاکہ سوسائٹی میں حلالہ کو لے کر کس قدر غلط ہو رہا ہے یہ آپ سمجھ سکیں اور درست کیا ہے وہ جان سکیں۔ یہ فرزانہ کی وہ سہاگ رات تھی جس میں وہ بہت خوش تھی۔ فرحان سے اس کی ارینج میرج تھی، مگر پہلی ہی رات اس نے محبت کا اظہار کر کے فرزانہ کو اپنا بنا لیا۔ فرحان نے فرزانہ کا ہاتھ پکڑ کر ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ لیا، مگر کاش وہ یہ وعدہ نبھا پاتا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، کب کون سی بات بری لگ جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں چھوٹی موٹی بحث تو ہوتی رہتی تھی، مگر فرزانہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فرحان کا یہ غصہ ایک دن فرزانہ کو دیور کے ساتھ سونے پر مجبور کر دے گا اور فرحان کو موت کے دہانے تک لے جائے گا۔ بہت خیال کرتے تھے، بہت پیار محبت سے رہتے تھے۔ وہ غصے کے بہت تیز تھے اور اس غصے کی وجہ سے ان کی اور میری لڑائی ہو جاتی تھی۔ غصہ اتنا آتا تھا کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ سامنے کون ہے۔ ہم ہر ایموشن کو ایموشنز کی جگہ پہ اینگر ڈال دیتے، ٹھیک ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم غصہ کریں گے تو ہمارا کام ہوگا،
اور کبھی کبھی کام ہو بھی جاتا ہے. تو ایگریشن یا اینگر وہ ایک واحد ایموشن ہے جو ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ مرد اور عورتیں بھی وہ سب سے زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. فرزانہ کو یہ بات بہت ہرٹ کرتی کہ اس کا شوہر بھائیوں بھابھیوں اور ساس کے سامنے جو منہ میں آتا وہ بول دیتا. یہاں ساس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بھیا. اگر بیٹا ماں کے سامنے اپنی بیوی پر غصہ کرے, اسے برا بھلا کہے, تو ماں کو چاہیے کہ بیٹے کو روکے. مگر فرزانہ کے معاملے میں تو سین ہی الٹا تھا. جو ساس تھی وہ ان کو ہوا دیتی تھی بہت ساری باتوں پر کہ تم برداشت کر رہے ہو, اس جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا. ساؤتھ ایشیا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, یہاں کی جو سائڈ ہے یہاں پہ ہمیشہ سے اینگر ایشوز ہمیشہ مردانہ یا طاقتور ہونے کا ایک قسم کا ایک سمجھا جاتا ہے کہ تصور کیا جاتا ہے کہ طاقتور آدمی غصے والا ہوگا. پتہ نہیں کیوں عورت اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے تو عورت ہوتی ہے, مگر جیسے ہی بات بہو پر آ جائے تو پھر وہ یہ بھول جاتی ہے کہ بہو بھی تو عورت ہے. کیوں عورت کا گھر اجاڑنے کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے, اس پر ہماری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. خیر 22 سال گزر گئے. اللہ نے انہیں ایک بیٹی اور 2 بیٹے دیے. فرحان نے بیٹی کی شادی کر دی, بیٹے جاب کرنے لگے. وقت گزرتا گیا, حالات بھی بدل گئے, مگر فرحان کا غصہ وہیں کا وہیں تھا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے. اب تو بیٹی کے سسرال والوں کے سامنے بھی وہ فرزانہ کو ذلیل کرنے لگا. لیکن فرزانہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ اس نے برداشت کیا اس کی بیٹی بھی کرے, کیونکہ داماد یہ سب دیکھتا تو بیٹی کو تانے دیتا. اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایک دن اسی طرح میں ان سے بات کر رہی تھی اپنے روم میں, تو ان کی جو ہے نا آواز والیوم تیز ہوتا چلا گیا. باتوں میں ہسبینڈ وائف جو پرسنل اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کا غصہ بڑھتا گیا. میرے بچے گھومنے پھرنے گئے ہوئے تھے, دونوں بیٹے, جس کی وجہ سے نا امی بھی آ گئیں دروازہ کھول کے اور کہنے لگی, انہوں نے آتے ہی بولنا شروع کر دیا کہ اس طرح اس نے عورت نے مجھے تنگ کر رکھا ہے, ہر وقت مجھے پن کرتی رہتی ہے, پتہ نہیں کس کس بات پہ غصہ کرتی ہے. پھر ماں سمجھاتی تاکہ انہوں نے کہا کہ تو ہی ہے جو برداشت کر رہا ہے, اس کا طلاق دے ایک طرف کر. اور اسی غصے کی حالت میں انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی. طلاق غصے میں کیوں ہوتی ہے؟ میں نے کہا کبھی آپ نے سنا کہ محبت میں پیار میں برتھ ڈے ہے یا اینیورسری ہے یا بہت اچھا موقع ہے اور کہا جی تحفے میں آپ کو طلاق پیش کی جا رہی ہے؟ تو ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. سیپریشن, طلاق, علیحدگی اسی وقت ہوگی جب آپس کے اندر غلط فہمیاں جنم لے چکی ہیں یا ذہنی طور پر اب وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ہم فقہ جعفریہ بیان کرتے ہیں, اس میں یہ طلاق ہو ہی نہیں سکتی کہ مرد کہے طلاق طلاق طلاق. پاکستان میں پچھلے 5 سالوں میں طلاق کی شرح میں 35% اضافہ ہوا ہے, اور گیلپ سروے یہ بتاتا ہے کہ ہر 5 میں سے 2 افراد کا خیال ہے کہ یہ طلاقیں غیر ضروری خواہشات اور صبر کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. صبر کی کمی یعنی غصہ, عدم برداشت, اور اس غصے میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے حلالہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو طلاق کے پروسیس کو سمجھنا ہوگا. ایک ہے احسن طریقہ, دوسرا ہے حسن طریقہ, تیسرا ہے وہ بدعت. احسن طریقہ یہ ہے کہ جب عورت ماہواری میں نہ ہو, ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو, اس وقت شوہر جو ہے اس کو 1 طلاق دے گا واضح الفاظ میں. اس کے بعد عورت کی عدت شروع ہو جائے گی. شوہر نے بیوی کو کہا میں نے تمہیں 1 طلاق دی, 1 طلاق دے دی, اس کے بعد اس کی عدت شروع ہو گئی. جیسی عدت اس کی مکمل ہوگی عورت نکاح سے باہر نکل جائے گی. اب آپ کے پاس آسان الفاظ میں کہتا ہوں کہ 3 منتھ کا ٹائم آپ کے پاس تقریباً رجوع کرنے کا ہوتا ہے آپ کے پاس. اور اگر 1 طلاق آپ نے دی ہے اور عورت کی جو عدت کی مدت ہے وہ گزر گئی ہے پوری, تو ٹھیک ہے, نہیں گزری آپ رجوع کر لیں. عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے, چاہے اس مرد سے دوبارہ شادی کرنا, اگر شوہر راضی ہو تو دوبارہ بھی شادی ہو سکتی ہے, اور اگر دونوں کی رضا نہیں ہے تو نہیں ہوگی. کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو دوسری جگہ بھی نکاح ہو سکتا ہے. البتہ رجوع کے بعد یا عدت کے بعد اثر نو نکاح کی صورت میں شوہر کو 2 طلاق کا اختیار رہ جائے گا. پرابلم اس وقت ہمارے یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاقیں دیں گے تو طلاق ہوگی, 1 طلاق سے بھی طلاق ہو سکتی ہے. ہمارے حسن احسن کو چھوڑ دیا, طلاق بدی پہ چلے گئے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ غصے میں نہ ہو, دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مجبور نہ ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ہنسی مذاق میں طلاق نہ دے رہا ہو, کھیل کود نہ بنا رہا ہو, تماشا نہ بنا رہا ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ عربی میں صیغہ پڑھا جائے, صرف طلاق 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 نہیں کہہ سکتے. اگلی شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے عادت سے کلیئر ہو, جس کو ہم طہارت کا زمانہ کہتے ہیں وہ زمانہ ہو. اگر آپ قانون کی بات کریں
جو کہ تمام مولویوں تمام علماء مکاتب فکر کی ماتحت بنایا گیا ہے، اس میں بہت کلیئر ہے کہ طلاق دینے کے 90 ڈیز بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور 90 ڈیز کے بعد اگر آپ نے اس کو رجوع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حلالہ کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، طلاق کا مرحلہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں مرد اور عورت کو جتنا وقت دیا جاتا ہے وہ نیچرلی اور ٹیکنیکلی اتنا ہوتا ہے کہ دونوں آرام سے آپس میں صلح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب طلاق ویسے ہی دی جائے جیسے دینی چاہیے، یعنی احسن یا حسن طریقے سے۔ لیکن ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں مرد کا غصہ ہی اس کی شان سمجھا جاتا ہے۔ ہم طلاق دیتے ہیں آپ کو، ماں اپنے بیٹے کو بچپن سے یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ تو بڑا غصے والا ہے، پھر وہی لڑکا شادی کرتا ہے، اس کی بیوی آتی ہے، ماں اس کو پیچھے سے یہی سکھانا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے مت لڑنا، یہ تو غصے کا بہت تیز ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کبھی بھی اپنے اوپر نظر ثانی نہیں کرتا۔ بہت سی مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو سنبھالتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ بیٹا نہیں، ہماری گھر کی عزت ہے، بہو ہماری بیٹی کی طرح ہے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں سمجھایا، بلکہ کہتی تھی کہ تو ہی ہے جو برداشت کر رہا ہے، اس جگہ میرا دوسرا بیٹا ہوتا نا کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ اور بیٹے نے چھوڑ ہی دیا۔ 22 سال کا مضبوط رشتہ اچانک ٹوٹ گیا۔ یہ میری ڈاکومنٹری کا پہلا حصہ تھا، جس میں میں نے فرزانہ کی طلاق کی کہانی سنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے، کیونکہ اگر طلاق احسن طریقے سے دی جائے تو حلالے کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حلالہ کیسے ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں حلالہ کے نام پر کیسے حرام کاری ہو رہی ہے ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ تھمنیل پر آپ نے پیٹ سہاگرات پڑھ کر کے لکھ کیا ہے۔ اس کی بات نہیں کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے، تو سمجھاؤں گا کہ پیٹ سہاگرات ہے کیا، لیکن اس سے پہلے یہ جانیے کہ فرزانہ کو دیور کے ساتھ سہاگرات منانے پر کیسے راضی کیا گیا، اور کیا یہ حلالہ کا درست عمل تھا۔ ہم سب یہ چاہ رہے تھے، یعنی فیملی ہماری، کہ ان کی یہ بات، گھر کی بات گھر میں ہی رہے، گھر سے نہ نکلے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے، کس طرح کریں اس معاملے کو حل۔ نیکسٹ ڈے پھر یہ ہوا کہ سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میرے دیور تھا، میرے بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح رہا تھا ساتھ، اس نے کہا کہ میں کروں گا حلالہ۔ اگر تو وہ اپنے اسی گھر کے اندر اپنی عزت کے تحفظ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ رہے وہ۔ اس کا شوہر اگر نیچے اوپر پورشن میں کہیں پہ الگ کمرے میں رہ سکتا رہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ رہے۔ مجھے اگر خدا نہ خواستہ اس کبھی ایسا موقع آئے، اللہ نہ کرے، میں صرف اپنی بات بتا رہی ہوں، میں پہلے اسٹینڈ لوں گی، نہیں ختم تو ختم، اگر نہیں میں وہ اویل کر سکی وہ ٹائم اور میری کوتاہی یا کسی اور کی کوتاہی، تو بس ختم تو ختم۔ یہ سن کے تو میں بالکل راضی نہیں تھی اس بات کے لیے کہ میں جس کے ساتھ اپنی اولاد کی طرح جس کو سمجھا رہی ساتھ، لیکن سب نے بے حد، امی نے، میری ساس نے مجھے کہا کہ نہیں آپ بیٹا یہی کرنا پڑے گا اب تو۔ ایک عورت کس طرح سے سوچ سکتی ہے کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے کسی دوسرے شوہر کے مرد کے پاس ایک رات گزار کے آئے اور سیکشولی ایکٹیویٹیز کر کے آئے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر کر کے بھی آئے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو پہلا شوہر جس کے پاس جانا چاہ رہی ہے، کیا وہ اس پہ کیا گزرے گی؟ جب میں حلالہ پر ریسرچ کر رہا تھا تو نہ صرف میرے سامنے فرزانہ کی سٹوری آئی جس کا دیور کے ساتھ حلالہ کروایا گیا، بلکہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں اس معاملے پر لا علمی اس حد تک ہے کہ لوگ سسر سے بھی بہو کا حلالہ کروا دیتے ہیں۔ واضح کر دوں کہ طلاق کے بعد بھی عورت سسر پر حرام ہی رہتی ہے۔ پاکستان ہو یا انڈیا، فلموں اور ڈراموں میں حلالہ کو بالکل غلط دکھایا جاتا ہے۔ ایک انڈین مووی میں تو بہو کو سسر کے ساتھ حلالہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حرام ہے، جبکہ پاکستانی ڈراموں میں حلالہ کا عمل باقاعدہ پری پلان دکھایا جاتا ہے۔ یعنی جیسے فرزانہ کی کہانی میں سب گھر والوں نے مل کر پلان کیا کہ دیور سے حلالہ کروا کر واپس فرحان سے شادی کروا دیں گے، یہی سب سے بڑی لا علمی ہے کہ حلالہ پری پلان کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کو بیس بنا کر میرج بیورو میں پیٹ سہاگرات کے لیے حلالہ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں کہ ایک رات کے لیے طلاق یافتہ عورت کو لائیے، کسی بھی لڑکے سے نکاح کروائیے، پیٹ سہاگرات منوائیے اور صبح طلاق دلوا کر واپس سابق شوہر سے نکاح کروائیے۔ پھر واضح الفاظ میں بول دوں کہ یہ عمل بالکل غلط ہے۔ ادھر تو پرائیویسی آپ نے آنا ہے، گھر چلے کوئی بھی بہانا لگائیں گے یا کیا کچھ بھی، تو آپ نے آئیں گے تو آپ نے پھر صبح واپس چلے جائیں گے، بس ایک رات کی بات ہے جی۔ یہ کام صرف 2 4 6 گھنٹے کے اندر پورا کرانا ہے۔ ایسے ہی ہوگا، یہی ہوگا بھائی جان، آپ کے میں بول رہا ہوں ایسے ہی ہوگا۔ آپ کو میری بات کی شاید سمجھ نہیں آئی۔ ایک دفعہ مثال ہے، ہمیں شادی ہوئی ہے،
उसके फौरी बाद की वाइफ बोल दे कि मुझे छोड़ दो, मुझे तलाक दे दो, मैं दे दूंगा, आप उसके बाद लेके चले जाए वापस। खड्डा मार्केट के इर्द गिर्द की छोटी छोटी गलियों के अंदर वो बने हुए हैं खुफिया तौर पे, घरों के अंदर हलाला सेंटर्स। सिर्फ कराची में नहीं चल रहे, लाहौर छोटे छोटे घरों में, और यहाँ पे मैरिज ब्यूरो बनाए होते हैं बहुत सारे लोगों ने, इन्होंने हलाला सेंटर बनाए हुए। मतलब आप सोचिए कि हमने इस्लाम का मजाक किस तरीके से बनाया हुआ है। इससे ज़िना की राहें खुल रही हैं, ये किस्म की ज़िना की शक्लें हैं। बाकायदा इसको जो है प्रोफेशनल बना लिया है, पेशा बना लिया है, और उसके नतीजे में माशरे के अंदर जो है बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये जो 2-2, 4-4, 6-6 घंटे वाले हमने हलाले सेंटर खोल लिए ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, नाराज ना हो मेरी बात से कोई, और हलाले के प्रोसेस हमने शुरू कर दिए। ये याद देखिए, ये मलऊन लोगों की बात है, और लानत का मतलब होता है अल्लाह की रहमत से दूर होना। पाकिस्तान का फैमिली लॉ 1961 का है, उसमें हलाला की कोई हैसियत नहीं है। मियाँ बीवी अगर तलाक देते हैं और वो 90 डेज़ पीरियड ख़त्म हो जाता है जो यूनियन काउंसिल देता है, उसके बाद वो री मैरिज कर सकते हैं, उन्हें किसी भी थर्ड पर्सन से शादी की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। मैं जिस मजबूरी में उस बेड पे सोई थी वो मैं ही जानती हूँ। उस सज़ा को मैं आज तक भुगतती चली आ रही हूँ। Now you understand the thumbnail of the video, पेट सुहागरात, because this is not हलाला। फेसबुक और व्हाट्सएप पर कई ऐसे ग्रुप्स हैं जहां हलाला सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। 8,000 से लेकर 18,000 तक हलाले की फीस है, और कुछ मर्द हजरात तो अपने नंबर्स भी इन ग्रुप्स में इस पोस्ट के साथ करते हैं कि किसी को हलाला करवाना हो तो हम तैयार हैं। अब इसमें उनकी नीयत अल्लाह की रज़ा है या मज़ा, ये तो वही जानते होंगे। मगर अकल रखने वाला इंसान हमारी सोसाइटी की हालत देखकर ये अंदाज़ा खुद भी लगा सकता है। आप क्या समझते हैं वो कमेंट्स में बताएं। पता है हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है? दीन और कानून से ज़्यादा हमें इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। बस कर्जा चढ़ता है तो चढ़ जाए, लेकिन शादी धूमधाम से हो, वरना लोग क्या कहेंगे। मेरे बच्चे को हर हालत में क्लास में फर्स्ट आना ही होगा, चाहे उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में हो। खानदान वाले क्या कहेंगे? ईद पर ब्रांडेड जूते और कपड़े लेना लाजमी है भाई। अगर सस्ता सूट ले लिया तो लोग क्या कहेंगे, ये तो गरीब है। यहाँ तो लड़की की एजुकेशन कंप्लीट होते ही शादी कर दी जाती है। हमारी बेटी अगर जॉब करने लगी तो लोग क्या कहेंगे। शौहर ने गुस्से में तलाक दे दी है, हलाला करना होगा, क्योंकि अगर बात घर से बाहर निकल गई तो लोग क्या कहेंगे। कौन लोग? वो जो करोड़ों की शादी में लाखों का खाना खाकर अगले दिन भूल जाते हैं। वो लोग जो उस वक्त हंसते हैं जब आप मुश्किल में हो और उस वक्त जलते हैं जब आप कामयाब हो। वो लोग जो ना परेशानी में काम आते हैं ना खुशी में दिल से खुश होते हैं, और उन लोगों की फिक्र में हम अपना नुकसान कर जाते हैं। सिर्फ फरजाना ही नहीं, उस जैसी कई औरतें डर और लाइल्मी की वजह से नुकसान उठाती हैं। अब आप पूछेंगे कि हलाला क्या है, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं। शॉक्ड हो गए? जी हाँ, हलाला कोई अमल नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और ना ही कोई सॉल्यूशन है। हलाला जैसी कोई चीज कुरान में ही नहीं, कतआन प्रोसीजर नहीं है, कतआन ये तरीका नहीं बताया गया कि इसको फॉलो करोगे, ये नहीं बताया। ये एक फितरी तरीका, एक नेचुरल तरीका है। हलाला की जात गैर मशरूत है, ये लफ्ज ही गलत है। आप ये कहते हैं हलाला वाला निकाह, निकाह है वो, अब ये गैर मशरूत चलेगा। अगर शौहर ने चाहा तलाक दे देगा, नहीं चाहा तो नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, शाजिया और शहरियार की शादी हुई, दोनों ने साथ वक्त गुजारा, लेकिन बात ना बन सकी, दोनों की तलाक हो गई। शाजिया ने कहीं और शादी कर ली, शहरियार भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया। अब हुआ ये कि शाजिया ने जिस लड़के से दूसरी शादी की थी उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 4 साल बाद शाजिया कहीं पर शहरियार को दोबारा मिल गई और बताया कि उसके दूसरे शौहर की डेथ हो गई है। शहरियार ने उसे दोबारा शादी की ऑफर कर दी, तो ये कहलाएगा हलाला, क्योंकि दोनों ने दोबारा शादी का प्लान नहीं किया, और ना ही शाजिया ने दूसरी शादी ये सोचकर की या इस शर्त पर की कि वो तलाक लेकर वापस शहरियार से शादी करेगी। शहरियार और शाजिया तो इत्तेफाकन दोबारा मिल गए और शादी कर ली। लेकिन हमारी सोसाइटी में प्लान करके दूसरा निकाह, फिर डाइवोर्स और फिर वापस पहले शौहर से शादी का अमल बिजनेस बन गया है। ऐसा धंधा जिसमें औरत की इज्जत, इमोशंस उसकी नज़रों में ख़त्म हो जाते हैं। और एक तो केसेस ऐसा मेरे पास आया था जहाँ पे एक लड़की ने मुझे वाक़या सुनाया कि मैंने एक मौलवी हजरात से हलाला किया
اور کیونکہ وہ لڑکی خوبصورت تھی تو مولوی صاحب نے اس لڑکی کو طلاق دینے میں ڈیلے کر دی. بولا ابھی میرا دل نہیں کر رہا میں تمہیں طلاق دوں, تو کچھ دن گزار لو تاکہ ہم کر لیں. دیکھو تم میری شرعی طور پہ بیوی تو بن گئی ہو, تمہاری ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی, میری بھی ہوتی رہے گی. ایٹ دی اینڈ جانا تو تم نے اپنے ہسبینڈ کے پاس بھی, تو ایک دن نہیں 2-4 دن گزار لو, اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور اس کے بعد ہم کر لیں گے. آپ اس سچویشن سے اگر کبھی گزرے خدا نہ خواستہ تو آپ کو پتہ چلے یہ کتنی بڑی ایک تکلیف ہوتی ہے. یہ ہم سوچ صرف سکتے ہیں رضا, جو گزرتے ہیں نا اس سے, پوچھیے ان سے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے. آج تک کسی کو پتا نہ میری اولاد کو پتا کہ کیا ہوا ہے میرے پہ, کیا قیامت گزر گئی ہے. میں آج تک اس ٹرامے سے نہیں نکل سکی. میرے پاس ایک کیس اہل سنت کا آیا, وہ فیملی ظاہر ہے وہ کہتی ہے اب تو 20-22 سال ہو گئے مولانا ہماری بیٹی نے خودکشی کی صرف اس لیے کہ جس سے وہ حلالے والا نکاح کروایا گیا تھا اس نے اس کو طلاق نہیں دی. لیکن فرزانہ اور فرحان کی کہانی میں موت فرحان کے حصے میں آئی. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح فرزانہ اسے واپس مل جائے گی اور وہ دونوں پھر سے ساتھ رہیں گے, لیکن ایسا نہ ہو سکا کیونکہ وہ رات جتنی فرزانہ پر بھاری تھی اس سے کہیں زیادہ فرحان پر, جس کا بوجھ وہ نہ اٹھا سکا. ایک دوسرے کا سامنا نہیں کر سکتے تھے, وہ بالکل نظریں جھکا کے اپنے چھوٹے بھائی کے آگے نظر جھکا کے گزر جاتے تھے, بالکل سامنے نہیں آتے تھے. میرے ہسبینڈ تو اسی غم اور اس میں نا انتقال کر گئے 2 مہینے کے اندر ہی. اگر کسی نے مشہود حلالہ کروایا, اگرچہ وہ گناہ گار ہوا, لعنت و ملامت اس پہ ہوئی, لیکن حلالہ ہو جائے گا نہیں ہوگا, پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو حلالہ ہو جائے گا. متعلقہ سے نکاح کرتے وقت یہ شرط رکھی کہ نکاح کے بعد جب ہم بستری ہو جائے 1 دن بعد, 2 دن کے بعد, 1 ہفتے کے بعد یہ دوسرا شوہر اس بیوی کو طلاق دے گا. یہ شرط رکھی, پہلے شوہر نے رکھی یا بیوی نے از خود یہ شرط رکھی, اس شرط پر میں تم سے نکاح کر رہی ہوں. تو اس صورت میں یہ طریقہ تمام ائمہ یعنی 4 ائمہ کے نزدیک حرام ہے, یہ طریقہ کار حرام ہے. لیکن اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ, ان 3 کے نزدیک یہ عورت پہلے خاوند کے لیے اس نکاح کی وجہ سے حلال نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان کی رائے, ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عمل تو ہے حرام, ناجائز ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کسی نے اس طرح کر لیا تو اس صورت میں یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. میں نے جب حلالہ سے متعلق ریسرچ شروع کی تو مجھے ہر مکاتب فکر, علماء کرام اور صاحب عقل نے بڑی ڈیٹیلز میں سمجھایا, مگر میں حیران تھا کہ اس حقیقت پر مبنی مواد مجھے سوشل میڈیا پر نہ مل پایا اور نہ ہی کبھی ٹی وی نے بتایا. اسی لیے میں نے کنکلوڈ ویڈیو ڈاکیومنٹ بنا دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہر گھر تک پہنچائیں. ویٹ فار دی نیکسٹ ویڈیو.